بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سلسلہ اصطلاحات حدیث کا بہت اہم ایک سلسلہ ہے جس کو محدثین اکرام نے بہت ہی اہم علم قرار دیا ہے، اور وہ ہے روایت الآباء عن الابناء، باپوں کی بیٹوں سے روایات۔ یہ ایک بڑا عمدہ ذخیرہ حدیث میں جو اسانید ہیں ان کے اندر ایک بڑا عمدہ ذخیرہ ہے کہ اس بات کا علم ہو کہ باپ جو ہیں وہ اپنے بیٹوں سے روایت کرتے ہیں۔ عمومی طور پر تو یہی ہوتا ہے نا کہ بیٹے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، شاگرد اپنے استاد سے، یعنی جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑوں سے روایت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ والد اپنے بچوں سے روایت کر رہا ہے، تو اس حوالے سے اس کو بڑا اہم قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ محدثین اکرام نے اس کو باقاعدہ طور پر جو علوم الحدیث یا اصطلاحات حدیث یا اصول الحدیث سے متعلق کتب ہیں اس کا حصہ بنا دیا اور اس کی تعریف کر دی۔ روایت الآباء عن الابناء کی انہوں نے تعریف کر دی۔ وہ کیا تعریف کی؟ هو الحدیث الذی روا اب عن ابنہ، وہ حدیث ہے جس میں باپ اپنے بیٹے سے روایت کرتا ہے۔ پھر اس میں آگے جا کر مختلف اس کی اقسام ہیں جن کو ابھی ہم بیان کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسی روایت جو باپ اپنے بیٹے سے کریں، اس کے اندر کوئی ایک دو شرط رکھی ہے محدثین کرام نے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ یہ شرط ہے کہ جو بھی اس سند کو لے کر آئے جس میں باپ اپنے بیٹے سے روایت کر رہا ہے، تو اس میں شرط یہ ہے کہ اس سند میں کوئی قلب نہ ہو، یعنی اس کو بدلا نہ گیا ہو۔ یہ نہ ہو کہ باپ کی جگہ بیٹے کا ذکر کر دیا ہو اور بیٹے کی جگہ باپ کا ذکر کر دیا ہو، ایسا نہ ہو۔ یا اس میں کسی قسم کی کسی راوی سے خطا سرزد نہ ہوئی ہو، کوئی ایسا اضطراب نہ پایا جائے کہ وہ خود بخود ہی کوئی لکھنے کی وجہ سے، کاتب کے لکھنے کی وجہ سے یا کسی کا ذکر کرنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو، یہ صورتحال سند میں نہ ہو، تو تب یہ سمجھا جائے گا کہ واقعہ ہی اس باپ نے اپنے بیٹے سے روایت کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے روایت کیوں کرے گا؟ تو اس کا جواب سنیے کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ والد انتہائی عاجز ہے، یعنی عاجزی کرنے والا، انکساری کرنے والا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی سے بھی آپ کچھ سیکھنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے بیان کروں گا تو میری شان میں کون سا فرق آئے گا۔ تو وہ انتہائی عاجزی اور انکساری کو ملحوظ رکھتا ہے، ایک۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ حدیث جو اس نے اپنے بیٹے سے سنی ہے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس طرح اگر میں کروں گا تو حدیث پاک کی خدمت ہو جائے گی اور اپنی ذات کو اس میں نہیں لے کر آتا۔ تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے حصول علم کے لیے ایسا کر رہا ہو۔ آپ اندازہ کریں، جن کے والدین عالم نہیں ہیں وہ اپنے بچوں سے ہی مسائل پوچھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ والدین اپنے بچوں سے مسائل پوچھ لیں، تو وہ یہ تحصیل علم ہی ہے حدیث کا ذخیرہ اکٹھا کرنا، تو اس وجہ سے بھی وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ باپ کو اس بات پہ فخر بھی ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کے پاس علم ہے۔ ایک باپ ہی تو ہے جس کو زیادہ فخر ہوتا ہے، یا اساتذہ کو بھی ہوتا ہے، لیکن باپ جو ہوتا ہے اس کو فخر ہوتا ہے کہ میرے بیٹا بہت بڑا عالم ہے، اللہ اس کو اور عالم بنائے۔ تو وہ اس محبت کے اظہار کے لیے کرتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی روایت لوں گا اور لوگوں تک پہنچاؤں گا، تاکہ یہ پتہ ہو کہ یہ روایت میں نے اپنے بیٹے سے بیان کی ہے۔ تو اس کی وجہ جو باپ اور بیٹے کی محبت ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو روایت الآباء عن الابناء، یعنی باپ اپنے بیٹوں سے روایت کریں۔ اب تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے باپ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں سے روایت کیا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم یہ صحابہ اکرام سے لیں گے کہ صحابہ اکرام میں سے وہ کون کون سے صحابی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں سے روایت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب کی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، انہوں نے اپنے بیٹے فضل سے حدیث روایت کی ہے، اور اس کی سند جو ذکر کی گئی ہے وہ اس طرح ہے: عن العباس ابن عبد المطلب عن ابنہ الفضل،
یعنی عباس بن عبد المطلب اپنے بیٹے سے روایت کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین بالمزدلفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں 2 نمازیں اکٹھی ادا فرمائیں۔ اب یہاں پر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے فضل سے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی روایت کرتے ہیں اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی سے۔ وہ فرماتے ہیں حدثتنی بنتی امینہ، وہ فرماتی ہے کہ میری بیٹی امینہ نے مجھے یہ بات بیان کی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بیٹے سے روایت کرتے ہیں تو ان کا نام نہیں لیتے، صرف بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور ابن کا لفظ یا اپنے بیٹے کی طرف جو بھی نسبت کے لیے الفاظ ہوں وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کا نام انہوں نے ذکر نہیں فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی عمدہ سا ایک موضوع ہے، بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ ظاہر ہے جو بھی حدیث پاک کا مطالعہ کرتا ہے، جس وقت اس طرح کا موضوع اس کے سامنے آتا ہے تو پھر وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ یہ اس فن کا ایک زبردست قسم کا موضوع ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک روایت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے، لیکن اس میں علماء کرام نے، محدثین کرام نے اختلاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں ابو بکر سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، بلکہ ابو بکر بن عتیق ہیں جن نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ بلکہ کچھ محدثین کرام نے اس کے ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور زیادہ تر محدثین کرام نے اس کو درست قرار نہیں دیا۔ اچھا، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں جو والد تھے انہوں نے اپنے بچوں سے جو احادیث روایت کی تھی۔ اس کے بعد اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیر صحابہ جو یعنی صحابہ نہیں تھے، غیر صحابہ انہوں نے بھی اپنے بچوں سے روایت کیا ہے کہ نہیں کیا۔ یہاں پر میں چند ایک چیزیں ذکر کرنا چاہوں گا جس کو محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر بھی کیا ہے کہ جناب زائدہ نے اپنے بیٹے سے روایت کی ہے ایک حدیث، اور یونس بن ابی اسحاق نے اپنے بیٹے اسرائیل سے حدیث روایت کی ہے، اور ابو بکر بن عیاش نے اپنے بیٹے سے حدیث روایت کی ہے۔ اسی طرح دیگر محدثین کرام نے بھی اپنے بیٹوں سے روایت کی ہے، جس طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ جو صاحب السنن ہیں، جن نے سنن ابی داؤد جن کی کتاب ہے، انہوں نے بھی اپنے بیٹے ابو بکر سے 2 حدیثیں روایت کی ہیں۔ تو اس طریقے سے جو تابعین، تبع تابعین یا اس کے بعد محدثین کرام تھے وہ بھی اپنے بیٹوں سے یوں ہی روایت کرتے رہتے تھے، اور اسی طرح ہی بہت زیادہ، اور ان کی تعداد بھی 1 سے شروع ہوتی ہے اور 20 تک بھی جاتی ہے کہ 16-20 تک بھی جو والد تھے انہوں نے اپنے بیٹوں سے روایت کیا۔ چونکہ یہ وہ معاملہ تھوڑا سا اور طرح کا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بیٹا باپ سے روایت کرتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے روایت کرتا ہے۔ تو اس طرح محدثین کرام نے باقاعدہ طور پر اس پر کام کیا، اور یہ اس موضوع کو بڑے احسن طریقے سے بیان بھی فرمایا ہے، اور کچھ محدثین کرام نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں، جس طرح امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس پر باقاعدہ طور پر ایک کتاب لکھی، جس کے بارے میں امام ابن صلاح نے اور حافظ ابن حجر اسقلانی اور ابن کثیر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پر روایت الآباء عن الابناء کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور اس کے علاوہ اسحاق بن ابراہیم بن جنیکی انہوں نے بھی اس پر ایک کتاب لکھی ہے۔ ان کی پوری کتاب ما رواہ الکبار عن الصغار والآباء عن الابناء، اس موضوع سے انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ خلاصہ اس سارے بیان کا یہ ہے کہ ذخیرہ حدیث میں ایک عمدہ موضوع یہ بھی سامنے آیا ہے جس کو محدثین کرام لے کر آئے ہیں کہ والد نے اپنے بیٹوں سے روایت کیا ہے۔ اسی سلسلے کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے کہ کبار نے جو صغار سے روایت کیا ہے یا بیٹوں نے جو اپنے والد اور دادا سے روایت کیا ہے، یہ بھی ہمارا سلسلہ انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ذخیرہ حدیث اور علوم حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔